عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور اسی کنٹینیوٹی میں پھر ظاہر شیخین کا جو دور آتا ہے، لیکن پہلے عہد رسالت مآب کو تھوڑا سا کمپلیٹ کرتے ہیں۔ جی تو میں یہ عرض کروں گا کہ فتوحات کا ایک طویل سلسلہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پھر جس کے لیے بھی حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ رب العزت نے اسے شانوں سے نوازا، اور یہ دعا ساری زندگی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ شروع میں خواب دیکھا، جن دنوں میں ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور خواب یہ دیکھا کہ میں بڑی تنگ جگہ پہ ہوں اور اچانک اس سے نکل کے ایک بہت وسیع میدان میں آ گیا ہوں۔ اچھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بڑا خاص ایک لگاؤ اور محبت رکھتے تھے، تو ان سے بعد میں جب تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ وہ تنگ جگہ سے مراد کفر ہے، اور وسیع اور سرسبز و شاداب میدان سے مراد اسلام کا نور ہے، جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے آ گیا۔ تو جب آپ اسلام کے اس میدان میں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو آپ کے وجود سے جو شان اور جو شوکت عطا فرمائی، اور اس میں آپ کی حکمت عملی کا بھی ذکر ہوا۔ یہاں میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، آپ دیکھیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو آپ غزوہ موتا کے وقت بھی خود فرما دیتے کہ پہلے 3 حضرات یہ سپہ سالار ہوں گے باری باری، اور چوتھے نمبر پہ حضرت خالد ہوں گے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ حضور چاہتے تھے کہ اسلام اور مسلمان خود کسی حقیقت کو تسلیم کریں، تو آپ نے فرمایا کہ 3 یہ ہوں گے اور اس کے بعد مسلمان اپنا امیر خود مقرر کریں گے۔ اس وقت پھر جو ہے وہ تمام مسلمانوں نے اپنے اتفاق کے ساتھ جب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پرچم اٹھا کے حضرت خالد کو دیا، تو گویا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسلام کا پرچم حضرت خالد بن ولید کو دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 22 مقامات پہ چھوٹے اور بڑے حکم ان کو عطا فرمائے، جن کو سریہ کہتا ہے، جن کو خفیہ مشم کہا جاتا ہے۔ 7 بڑے مقامات پہ آپ نے بڑی اہم ذمہ داریاں عطا فرمائی، جن میں فتح مکہ ہے، جن میں اس کے بعد پھر غزوہ حنین ہے، اس کے بعد پھر جتنے غزوات ہوئے ہیں، تبوک ہے، ان تمام مقامات میں آپ نے بڑا اہم غزوہ طائف میں اہم رول پلے کیا ہے۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے، پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، اور جس طرح مرتدین کھڑے ہو جاتے ہیں اور ادھر سے مسلمہ کذاب جو ہے وہ سر نکال لیتا ہے، اور اسلام چاروں طرف سے خطرات میں گر جاتا ہے، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے مشہور جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا اب میں اس تلوار کو آگے بھیجنے لگا ہوں جسے میں نے نہیں سونتا، جسے اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کی گردنوں پہ سونتا۔ پھر آپ نے اس تلوار کو نکالا، اور پھر چاہے وہ ارتداد کا خاتمہ ہو، چاہے وہ مسلمہ کذاب کی سرکوبی ہو، اس کے بعد جتنے بھی بڑے بڑے مقامات ہیں ان میں سر ایک جملہ سر ذرا یہ بھی بتا دیجئے دیکھنے والوں کو کہ یہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے پہلا مارکہ تھا، دین اسلام کی عمارت کی بنیاد بنا، اور کتنی شہادتیں ہوئی مختصراً تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 700 صرف حفاظ کرام تھے، اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ طلحہ الاسدی اور دیگر جتنے مدعیان نبوت اس وقت سر اٹھائے ہوئے تھے، ان سب کو کچلنے میں حضرت خالد بن ولید کا کردار ہے۔ اور آپ نے بالکل جناب بجا فرمایا کہ وہ صرف ایک مجاہد اسلام نہیں بلکہ مجاہد تحریک ختم نبوت بھی ہیں، اور انہوں نے ختم نبوت کا علم جو ہے وہ بلند کیا۔ یعنی پوری اسلامی تاریخ میں 250 کے قریب شہادتیں ہیں، جتنی مطلب جنگیں ہوئی ہیں، اور 1200 سے اوپر شہادتیں صرف ایک جنگ کے اندر جو ہیں، جو تحفظ ختم نبوت کی۔ اس سے ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا عقیدہ نہیں ہے جس پہ کمپرومائز کر لیا جائے، بلکہ اس پہ جانیں قربان ہو جائیں، ہمارے تن من دھن قربان ہو جائے، لیکن اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ اور یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب وہ کچھ لوگوں کی طرف سے شکایات پہنچتی تھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کہ جناب یہ تو بڑے سخت ہیں، تو آپ نے فرمایا اشداء علی الکفار کی شان والے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق تشریف لے گئے اور عرض کیا حضور یہ بڑی سختی ہے اور کچھ اعتراضات ہیں تو ان کو معزول کیا جائے۔ تو کیا جملہ کہا، میں اس تلوار کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے رسول اللہ لہرا کے گئے۔